کسی کو گناہ پر یا برے کام پر آر دلانا اس وقت جب کہ وہ توبہ کر چکا ہو تو یہ ایسا کرنا بہت ہی برا فعل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا اور دین اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بندہ اگر گناہ سے توبہ کر بیٹھا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑ بیٹھا ہے اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو چینج کر بیٹھا ہے، تبدیل کر بیٹھا ہے، اب اسے پرانے گناہ پر آر دلانا کہ تو فلاں کام کیا کرتا تھا، تو نے فلاں ایسا کام کیا، فلاں وقت میں یہ کام کیا، تو یہ مذموم کام ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کچھ لوگ ایک شخص کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، اسے تانا دے رہے تھے، اسے اس کے پرانے گناہوں کی وجہ سے آر دلوا رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ رک کے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کنویں کے اندر گرا پڑا ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے حضور ہم تو اسے بچائیں گے، اسے باہر نکالیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس شخص کو اس گناہ پر آر دلا رہے ہو جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے، وہ ترک کر چکا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، اے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو اس شخص سے نفرت نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے نفرت نہیں، اس کے گناہ سے نفرت ہے۔ اگر یہ گناہ کو پکے اور سچے دل سے ترک کر دے تو یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو گناہ سے پیچھے ہٹ جائے، جو گناہ کو چھوڑ دے، انسان سے نفرت نہ کرو بلکہ انسان کے گناہ سے نفرت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں گئے تو جب کافروں نے پتھر مارے تو جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف بد دعا کریں، دعائے جلال کریں، تو حضور نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے بد دعا نہیں کی بلکہ حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی کافروں کے خلاف بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ تو اب اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، اسے آر دلوائے، تو کیا ہی اس کے لیے برا ہوگا؟ اس انسان پر کیا گزرے گی کہ یار میں یہ گناہ ترک کر بیٹھا ہوں، نادانستہ میں نے یہ گناہ کر دیا تھا، اب یہ شخص مجھے دوبارہ آر دلوا کر آپ کی اس وجہ سے، آپ کی اس آر دلوانے کی وجہ سے ممکن ہے وہ شخص دوبارہ گناہ میں ملوث ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی اپنے ایک مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائے، تانا دے اس گناہ سے جس نے وہ توبہ کر چکا ہو، پکی اور سچی توبہ کر چکا ہو، تو یہ تانا دینے والا، یہ آر دلانے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک یہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ یعنی اگر آپ اسے تانا دیں گے کہ تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے ایک مرتبہ بچپن میں چوری کی، یا تو نے زنا کیا، یا تو نے شراب پی، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے، تو اب یہ خود بھی اس گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ تانا دیتا رہے گا تو شاید وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے توبہ کی تھی، لوگ مجھے آر دلا رہے ہیں، لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، لہٰذا چھوڑو، پہلے بھی نفرت کرتے تھے، پہلے بھی گناہ کرتا تھا، اب بھی گناہ کرتا ہوں۔ تو یہ گناہ والا وبال سارا اس شخص کے ذمہ پر آ جائے گا جو اس شخص کو آر دلا رہا ہے، تانا دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار ہو گئی، آپ کی عیادت کے لیے چند صحابہ تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت ہی کھلکھلا ہوا ہے اور روشن ہے، یعنی نور و نور ہے چہرہ آپ کا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے ابو دجانہ یہ کس عمل کی وجہ سے تیرا چہرہ روشن ہے؟ آپ کو پتہ بیماری کی حالت میں انسان مرجھا جاتا ہے، انسان کے چہرے کی حالت کیا ہو جاتی ہے، تو کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ کرم کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بقیہ چیزوں کا تو نہیں پتہ، مجھے اپنے دو عملوں پر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ ایک یہ کہ میں نے کبھی لا یعنی بات نہیں کی، کبھی لغو گفتگو نہیں کی، اور فرمایا دوسرا یہ کہ میرا دل دوسرے مسلمانوں کے لیے بالکل صاف ہے، کبھی کینہ نہیں رکھا، کبھی بغض نہیں رکھی، کبھی نفرت نہیں رکھی۔ جو مجھ سے اچھے طریقے سے ملتا ہے میں اس سے اچھے طریقے سے ملتا ہوں، جو مجھ سے برے طریقے سے ملتا ہے میں تب بھی اس سے اچھے طریقے سے ملتا ہوں۔ تو یہ انسان کی اور مسلمان کی مسلمان کی کامل ہونے کی نشانی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اور متواتر روایت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر آپ مسلمان نہیں، کامل مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی سخت منع فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو برے القابات سے نہ پکارو، ان کی برے نام نہ لو، بلکہ ان کے جتنے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ پکارو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے آداب کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ تمہارے ایمان کی کامل نشانی ہے، تمہارے مومن ہونے کی کامل نشانی ہے۔